الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں اور عزیز بچوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کی تلاوت کی ہے۔ اسی آیت کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری زبان سے جو باتیں نکلیں وہ کتاب و سنت کے عین مطابق ہوں، منہج سلف کی ترجمان ہوں، اور مجھے سب سے پہلے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور پھر میرے محترم سامعین حضرات کو اگر میری باتیں مناسب لگیں تو انہیں بھی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو برپا کیا ہے، اور اس کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر لاکھوں لاکھ کروڑوں کروڑ اربوں انسانوں کو پیدا کیا ہے، اور ان سارے انسانوں کے خیالات، اتجاہات، افکار و نظریات، ان کی صلاحیتیں، ان کی قوتیں، ان کی طاقتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف بنایا ہے۔ ہر انسان اپنے اندر کچھ صلاحیتیں رکھتا ہے جو دوسروں کے اندر نہیں پائی جاتی۔ اس کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے لاکھ صلاحیتوں کی ضرورت ہے۔ ہم جس مسجد کے اندر ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، اس مسجد کی تعمیر کے لیے جہاں ایک معمار کی ضرورت ہے جو آپ کی مسجد کی تعمیر کر سکے، وہیں پر اہل ثروت کی ضرورت ہے جو اپنا پیسہ لگا سکیں، وہیں پر انجینئرز کی ضرورت ہے جو اس کی ڈیزائن کر سکیں،
وہیں پر بہت سارے ایسے افراد کی ضرورت ہے جو مسجدوں کے اندر تزئین کا کام کر سکیں۔ ہم نے جو لباس زیبتن کر رکھا ہے، اس لباس کو تیار کرنے کے لیے نامعلوم کتنی صلاحیتوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس بٹن کے لیے اللہ نے دوسرے افراد کو پیدا کیا، کچا لباس تیار کرنے کے لیے اللہ نے دوسرے انسانوں کو پیدا کیا، آپ کے گھروں کی تعمیر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے انسانوں کو پیدا کیا ہے، آپ کا علاج معالجہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے انسانوں کو پیدا کیا ہے، آپ کے گھروں کی صفائی کے لیے اللہ نے بہت سارے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ گویا کہ دوستو، اس کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے لاکھ صلاحیتوں کی ضرورت ہے۔ سارے کے سارے لوگ اگر یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم سارے کے سارے لوگ حاکم بن کر کے رہیں گے، اس کائنات کا نظام نہیں چل سکتا ہے دوستو۔ اس کائنات کے اندر جہاں حاکم ہے وہی محکوم ہے، جہاں تابع ہے وہی متبوع ہے، جہاں امیر ہے وہی قلاش ہے، جہاں اونچی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں وہیں پر نیچی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں۔ اگر کائنات کا نظام ایسا نہ ہو، اگر انسانوں میں ایسے افراد نہ پائے جائیں، ایسی صلاحیتیں رکھنے والے افراد نہ پائے جائیں، تو اس کائنات کا نظام نہیں چل سکتا ہے دوستو۔ ہم آج دیکھتے ہیں کہ آج زمانہ بڑی ترقیاں کر چکا ہے، آج دنیا گلوبل ہو چکی ہے، آج پوری دنیا ہماری مٹھیوں میں ہے، پل پل کی خبریں ہمیں دنیا سے موصول ہوتی ہیں، انتہائی دنیا میں کیا ہو رہا ہے ہمیں اس کے بارے میں خبر ہے۔ آج دنیا ستاروں اور چاند پر جانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن آج ہم اس کے باوجود یہ دیکھتے ہیں کہ نسل در نسل جو انسان بکریاں چرایا کرتا تھا، آج بھی وہ نسل در نسل بکریاں ہی چرا رہے ہیں۔ جو لوگ بھیڑ بکریاں پالا کرتے تھے، آج نسل در نسل وہ بھیڑیاں ہی پالتے آ رہے ہیں۔ بلکہ میں آپ سے یہ بات کہوں کہ جو ہمارے گھروں کی ہماری گندگی کی صفائی کرتا ہے، آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ زمانہ اس قدر ترقی کر چکا ہے، آج وسائل مہیا ہو چکے ہیں، تعلیم کا انتظام ہو چکا ہے، یہ انسان اپنے بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کر کے کیوں دنیا والوں کے ساتھ ترقی کی راہ میں اپنے آپ کو کھڑا کیوں نہیں کرتا؟ وہ مہتر جو گندگی کی صفائی کرتا تھا، آج بھی نسل در نسل وہ اس کی صفائی کیوں کر رہا؟ وہ اپنے اندر تبدیلی کیوں نہیں لاتا؟ حالات کے اندر تبدیلی کیوں نہیں آتی؟ جو معمار تھا وہ معماری کا کام کر رہا ہے، جو پینٹر ہے وہ پینٹر ہی کا کام کر رہا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے۔ اس کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ، کیا یہ لوگ اپنے رب کی رحمت کو تقسیم کرنے والے ہیں؟ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اس دنیا کے اندر لوگوں کی روزیوں کو ہم نے تقسیم کیا ہے، لوگوں کی صلاحیتوں کو ہم نے پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو ان کی صلاحیتوں کے لحاظ سے پیدا کیا ہے اور ان کی سوچ اسی قدر رکھی ہے کہ وہ دنیا کے نظام کے چلانے میں معاون و مددگار ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، ہم نے بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے، برتری دی ہے۔ کوئی بادشاہ ہے، کوئی اس کا وزیر ہے، کوئی رعایا ہے، کوئی محکوم ہے۔ آپ دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر ہزار طرح کے لوگ ہیں جن کی سوچ بھی مختلف ہے، ان کے کام کرنے کا انداز بھی الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، ہم نے بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے، برتری دی ہے، لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ تم میں سے بعض سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اگر ہم سارے کے سارے لوگ یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم اونچا ہی کام کریں گے، ہم گھر کی تعمیر میں حصہ نہیں بٹائیں گے، آپ کی مسجدیں تعمیر کہاں سے ہوں گی؟ آپ کے گھر تعمیر کہاں سے ہوں گے؟ نہیں، اللہ نے ان مختلف کاموں کے لیے مختلف افراد کو پیدا کیا ہے۔ دوستو، قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کریم کا سکھانا، مسجدوں میں مصلوں پر کھڑے ہو کر کے اس کی امامت کرنا بڑا افضل کام ہے دوستو۔ لیکن سارے کے سارے لوگ اگر یہی تہیا کر کے بیٹھ جائیں کہ ہمیں قرآن کریم کا معلم بننا ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھلائے۔ اگر سارے کے سارے لوگ یہ فیصلہ کر کے بیٹھ جائیں کہ ہمیں قرآن کریم کا معلم ہی بننا ہے، سارے کے سارے لوگ یہ فیصلہ کر لیں کہ ہمیں مسجدوں میں بیٹھ کر کے امامت کرانا ہے، سارے کے سارے لوگ یہ فیصلہ کر کے بیٹھ جائیں کہ ہمیں اذان دینا ہے، اس لیے کہ کل قیامت کے دن مؤذن کی گردنیں بلند ہوں گی، کیا اس کائنات کا نظام چلنے والا ہے دوستو؟ ہرگز نہیں۔
اس کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے جہاں ہمیں معلم قرآن کی ضرورت ہے، ٹیچرز کی ضرورت ہے، جہاں ہمیں مؤذنین کی ضرورت ہے، وہیں پر ہمیں ڈاکٹرز کی ضرورت ہے، وہیں ہمیں انجینئرز کی ضرورت ہے، وہیں ہمیں پائلٹس کی ضرورت ہے، وہیں پر ہمیں سائنسدانوں کی ضرورت ہے، وہیں پر ہمیں معماروں کی ضرورت ہے، وہیں پر بکریاں چرانے والوں کی ضرورت ہے، گوشت خوروں کی ضرورت ہے، گوشت کاٹنے والوں کی ضرورت ہے، بلکہ اس دنیا کے اندر یہ جو مختلف صلاحیتوں کے افراد پائے جاتے ہیں، ان ساری صلاحیتوں کا اس دنیا کے اندر پایا جانا ضروری ہے، نہیں تو کائنات کا نظام نہیں چل سکتا ہے دوستو۔ اس لیے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ساری صلاحیتوں کے ساتھ ہمیں پیدا کیا ہے تو اللہ نے ہمارے ساتھ انصاف بھی کیا ہے دوستو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، تم ہرگز کسی بھی کام کو حقیر مت سمجھو، تم ہرگز کسی بھی کام کو حقیر مت سمجھو، ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، یہاں تک کہ اگر تم اپنے کسی مسلمان بھائی سے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملاقات کرتے ہو تو اس مسکراتے ہوئے چہرے سے ملاقات کو حقیر مت سمجھو، ہو سکتا ہے یہ عمل آپ کے لیے جنت میں داخلے کا باعث ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کو نہیں دیکھتا، تمہارے اعمال کی مقدار کو نہیں دیکھتا ہے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے اخلاص کو دیکھتا ہے، تمہاری کام کی نوعیت کو نہیں دیکھتا، بلکہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم کس جذبے کے ساتھ اس عمل کو پیش کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، تمہاری قربانیوں کا گوشت اور خون اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا ہے، اگر پہنچتا ہے تو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے، تمہارا اخلاص پہنچتا ہے، تم نے کس اخلاص اور کس جذبے کے ساتھ اس جانور کا خون بہایا ہے۔ کیا دنیا کی ستائش کے لیے دنیا والے یہ بات کہیں کہ اس نے سینکڑوں بکرے قربان کیے ہیں اس لیے تم نے قربان کیا ہے، یا تم نے اس لیے قربان کیا ہے کہ ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے اور اللہ نے ہمیں اس سنت کو زندہ کرنے کی طاقت دی ہے، اس لیے میں اس سنت کو زندہ کر رہا ہوں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ آپ کا ایک بکرا قربان کرنا کل قیامت کے دن انشاءاللہ العزیز ہزاروں بکرے قربان کرنے والے پر بھاری ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کل قیامت کے دن وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، قیامت کے دن کل بعض لوگ اعمال کا انبار لے کر کے آئیں گے جیسے کہ پہاڑ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، میں انہیں ذرات میں تبدیل کر دوں گا، روئی کے گالوں کی طرح سے اڑتے ہوئے نظر آئیں گے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہوں میں اعمال کی مقدار کی حیثیت نہیں ہے، اعمال کی کوالٹی کی قیمت ہے دوستو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينظر اللہ الى اجسامکم ولا الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری شکلیں نہیں دیکھتا ہے کہ تم گورے ہو یا کالے ہو، چھوٹے ہو یا بڑے، بوڑھے ہو یا جوان، مالدار ہو یا فقیر یا قلاش، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کے تقویٰ کو دیکھتا ہے دوستو، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے کہ تم نے کسی عمل کو کس جذبے کے ساتھ پیش کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبسمک علی وجہ اخیک صدقہ، اپنے مسلمان بھائی کے چہرے پر مسکرانا صدقہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ آدھا کھجور پیش کر کے۔ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے آدھا کھجور اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، انشاءاللہ العزیز یہ آدھا کھجور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھاتے بڑھاتے پہاڑ کے مانند کر دے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، نبی کا وعدہ ہے دوستو۔ کون سا عمل کس کے لیے جنت میں داخلے کا باعث ہو جائے اور کون سا عمل کس کے لیے سرخروئی کا باعث ہو جائے، کامیابی کا باعث ہو جائے، کوئی نہیں جانتا ہے دوستو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اسراء و معراج کے لیے ساتویں آسمان پر لے جایا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ میں ساتویں آسمان پر ہوں، روئے زمین پر کوئی انسان چل رہا ہے اور ساتویں آسمان پر زمین پر چلنے والے انسان کے قدم کی آواز سنائی دے رہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو واپس آئے تو آپ نے پوچھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ بلال آخر تمہارے پاس وہ کون سا عمل ہے جسے تم اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ عمل اس قدر محبوب، اس قدر پسندیدہ ہے کہ تم زمین پر چلتے ہو اور تمہارے زمین پر چلنے کی آواز کو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان میں سناتا ہے، فرشتوں کو سناتا ہے ساتویں آسمان پر۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کالے کلوٹے غلام کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کوئی مخصوص عمل نہیں ہے جس سے میں دوسروں پر فوقیت حاصل کر سکوں،
صرف ایک میرا عمل یہ ہے کہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں، وضو کرنے کے بعد میں 2 رکعت نماز کی ادائیگی کر لیتا ہوں، جس کو تحیۃ الوضو کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال، یہ تمہارا یہ عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے مقام کو اس قدر بلند کیا ہے کہ تم زمین پر چلتے ہو، تمہارے زمین پر چلنے کی آواز اللہ تبارک و تعالیٰ 7ویں آسمان فرشتوں کو سناتا ہے تمہاری تکریم کے طور پر۔ دوستو، آپ نیک عمل کا صرف ارادہ کریں دوستو، آپ کا صرف نیکی کا ارادہ کرنا آپ کے لیے جنت میں داخلے کا باعث ہو سکتا ہے۔ دوستو، ایک نیکی کا ارادہ کیجئے۔ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگ احد کے لیے اعلان کیا جاتا ہے، منادی آتا ہے کہ جنگ احد کے لیے، جہاد کے لیے نکلو۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نئی شادی ہوئی تھی، اپنی بیوی سے ہم بستری کرنے کے بعد ابھی انہوں نے غسل نہیں فرمایا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منادی کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ناپاکی کی حالت میں، جنوبی کی حالت میں میدان میں شریک ہو جاتے ہیں، وہاں پر شہادت پاتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس قدر تکریم فرماتا ہے کہ فرشتے حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دے رہے ہیں۔ جب ان کی ناش مبارک کو اٹھایا جاتا ہے تو ان کے جسم سے پانی کے قطرات ٹپک رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حنظلہ کو فرشتوں نے غسل دیا تھا، اور ان کو غسیل الملائکہ کا لقب دیا گیا، وہ انسان جسے فرشتوں نے غسل دیا۔ نیکی کا صرف ارادہ کر دینا آپ کے لیے جنت میں داخلے کا باعث ہو سکتا ہے۔ دوست، ایک وہ شخص جس میں 99 لوگوں کو قتل کیا تھا، بارہا آپ لوگوں نے اس واقعے کو سنا ہوگا۔ 99 لوگوں کو قتل کرنے کے بعد انسان کے دل کے اندر توبے کا ارادہ پیدا ہوتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر لوں، کل قیامت کے دن میں کیا شکل دکھاؤں گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ وہ انسان توبہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے، ایک عبادت گزار عالم کے پاس جا کر اس سے پوچھتا ہے کہ کیا میرے لیے توبے کی کوئی گنجائش ہے؟ میں نے 99 لوگوں کا خون بہایا ہے، ناحق خون بہایا ہے۔ کہتا ہے اب تمہارے لیے توبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اسے بھی قتل کر دیتا ہے، اور قتل کر کے 100 کی تعداد پوری کر دیتا ہے۔ لیکن دل کے اندر جو امنگیں تھی، جو توبے کا جو جذبہ تھا، وہ ٹھاٹھے مار رہا، جوش میں ہے، وہ توبہ ہی کرنا چاہتا ہے، سچی توبہ کرنا چاہتا ہے۔ پھر وہ ایک بستی کی طرف نکلتا ہے، اسے بتلایا جاتا ہے کہ جاؤ فلاں بستی میں ایک عالم دین ہے جو آپ کو بتلائے گا کہ آپ کے لیے توبے کی گنجائش ہے یا نہیں ہے۔ وہ انسان توبہ کرنے کی غرض سے اس بستی کا ارادہ کرتا ہے، ابھی اس بستی میں پہنچا نہیں تھا، بیچ راستے میں پہنچتا ہے، اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے۔ جنت کا فرشتہ آتا ہے، جہنم کا فرشتہ آتا ہے، دونوں فرشتے آپس میں جھگڑنے لگتے ہیں۔ جنت کا فرشتہ کہتا ہے میں اسے لے کر کے جنت میں لے کر کے جاؤں گا، اور جہنم کا فرشتہ کہتا ہے نہیں، میں اسے جہنم میں لے جاؤں گا، اس لیے کہ اس نے 100 ناحق خون بہائے ہیں۔ لیکن جنت کا فرشتہ غالب آتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے سچی توبہ کا ارادہ کیا تھا۔ اور بعض مفسرین نے کہا ہے، بعض علماء کرام نے کہا ہے کہ جس بستی کی طرف وہ توبہ کرنے کی غرض سے جا رہا تھا، جب اس کی روح قبض ہونے لگی تو اس کو ایک بارش قریب کر دیا گیا، اس زمین کی طرف جس طرف وہ توبہ کرنے جانا چاہ رہا تھا، دونوں طرف کی زمین کو ناپا گیا۔ جس بستی کی طرف جا رہا تھا وہ بستی ایک بارش قریب ہو چکی تھی۔ جنت کے فرشتے کے حق میں فیصلہ کیا گیا کہ جنت کا فرشتہ اس انسان کو جنت میں لے کر کے جائے گا۔ گویا کہ دوستو، نیکی کا ارادہ کرنا آپ کو جنت میں داخلے کا باعث ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعزاز ہے، اکرام ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انصاف ہے۔ دوستو، الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف، اگر آپ ایک نیکی کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیکی کے بدلے 700 سے کئی گنا زیادہ آپ کو ثواب دے سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو ایک گناہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ، ایک معصیت پر ایک ہی گناہ درج کرتا ہے دوستو۔ اور اگر کوئی انسان من ہم بحسنۃ فلہ اجرها، اگر آپ نیکی کا ارادہ ہی کرتے ہیں، اگر آپ سچا ارادہ کرتے ہیں تو اس نیکی کے ارادے پر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رجسٹر میں ثواب لکھ دیتا ہے۔ اور اگر کوئی انسان برائی کا ارادہ کرتا ہے، جب تک اس برائی کے کام کو انجام نہ دے دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رجسٹر میں گناہ نہیں لکھتا ہے۔ دوستو، یہ ہمارے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم و کرم کا معاملہ ہے۔ نوجوانوں، میں آپ سے جو کہنا چاہتا ہوں، ایک مقدمہ، ایک تمہید میں نے باندھی، میں آپ سے جو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی زندگی کا پروجیکٹ کیا ہے۔ آپ اس دنیا میں آئے ہیں، اس دنیا میں ہزار سالوں سے نامعلوم کتنے لوگ آئے اور کتنے لوگ گئے، اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ ہزار لوگ آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے دوستو۔ لیکن آپ کی زندگی کا پروجیکٹ کیا ہے؟ کیا ہم ایسے ہی نارملی زندگی گزار کر کے چلے جائیں گے؟ ہم نے
صبح آنکھیں کھولی، ناشتہ کیا، کمانے کے لیے بزنس پر گئے، شام کو واپس آئے، کھانا کھایا، سو گئے، صبح بیدار ہوئے. کہ ہماری زندگی کی جو روٹین ہے، کیا آپ ایسی ہی زندگی گزارنا چاہتے ہیں دوستو، یا ایسی زندگی گزارنا چاہتے ہیں کہ اس دنیا سے جانے کے بعد آپ کو یاد کیا جا سکے؟ شاعر کہتا ہے ویسے دنیا میں سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے، موت اس کی کہ زمانہ کرے جس پہ افسوس. آپ کی زندگی کا پروجیکٹ کیا ہے دوستو؟ آپ آخرت کے لیے کیا کر کے جانا چاہتے ہیں؟ آپ نے اپنی زندگی میں کون سا عمل کیا ہے؟ اگر زندگی کی بات کی جائے دوستو تو حیوان بھی زندگی گزارتا ہے، معمولی حیوان، کتے بلی بھی زندگی گزار رہے ہیں، وہ بھی کھاتا ہے پیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل اس کی توفیق سے اسے بھی روزی ملتی ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس انفعهم للناس، تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے فرمایا اذا قامت الساعة وفي يد احدكم فصيلة فليغرسها، اگر قیامت بھی قائم ہو جائے اور تمہارے ہاتھوں میں پیڑ کا ایک پودا ہو تو قیامت قائم ہونے سے پہلے اگر تم زمین میں اس پودے کو لگا سکتے ہو تو اس پودے کو لگا کر کے جاؤ، تاکہ یہ پودا کل قیامت کے دن تمہارے لیے صدقہ جاریہ ہو سکے، تمہارے لیے نفع کا باعث ہو سکے. خیر الناس انفعهم للناس، تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہو. دوستو اس دنیا میں سبھی لوگ جیتے ہیں، لیکن حقیقت میں زندگی اس انسان کی زندگی ہے جو دوسروں کے لیے جینے کا سبق رکھتا ہے، جو دوسروں کے لیے جینے کا عزم رکھتا ہے. اگر جینا چاہتے ہو دوستو تو دوسروں کے لیے جینے کا سبق حاصل کرو، دوسروں کے لیے جینا سیکھو، قوم کے لیے جینا سیکھو، اپنی امت کے لیے، مسلمانوں کے لیے جینا سیکھو، تاکہ اس دنیا سے جانے کے بعد، آنکھیں بند ہونے کے بعد دنیا آپ کو یاد کر سکے. آپ کسی مسجد کے اندر، اگر میں مثال کے طور پر کہوں، آج ہندوستان کے اندر اگر یاد کیا جاتا ہے ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، سیاست کی دنیا میں بھی قدم رکھیے، اخلاص کے ساتھ رکھیے، للہیت کے ساتھ رکھیے. دوستو کون سا عمل آپ کے لیے جنت میں داخلے کا باعث ہو جائے؟ معلم قرآن انشاءاللہ جنت میں جائے گا، حافظ قرآن انشاءاللہ جنت میں جائے گا، مؤذن انشاءاللہ جنت میں جائے گا، نمازی، ذکر و اذکار کرنے والے، تلاوت قرآن کرنے والے. لیکن مسلمانوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک ڈاکٹر اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں، کورونا کے فترے میں، اگر وہ 24 گھنٹے، 28 گھنٹے، 12 گھنٹے، 16 گھنٹے، 18 گھنٹے جگ چھک کر کے جافشانی کے ساتھ قربانیاں دیکھتے ہوئے آپ کی جانیں بچانے کے لیے اگر وہ لیب میں، اپنے ہاسپٹلس میں وقت دیتا ہے، کیا اسے جنت میں جانے کا حق نہیں ہے؟ وہ بڑے بڑے سائنٹسٹ جو اپنے لیبوں میں بیٹھ کر کے سال ہا سال، 10 سال کا عرصہ لگا دیتے ہیں اور آپ کی بیماریوں کی تشخیص کرنے کے لیے دواؤں کی تشخیص کرتے ہیں، کیا انہیں جنت میں جانے کا حق نہیں ہے؟ دوستو انشاءاللہ العزیز ہر انسان کو جنت میں جانے کا حق ہے، بشرطے کہ اس کے ساتھ ایمان ہو، اخلاص ہو. آپ دوستو کوئی بھی کام کریں، کسی بھی کام کو حقیر نہ سمجھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے اندر الگ الگ صلاحیتیں پیدا کی. کسی کو اللہ نے حفظ قرآن کا جذبہ رکھا ہے، کسی کے اندر، دل کے اندر، وہ حفظ قرآن کرے، قرآن کو سیکھے، قرآن کریم کو سکھلائے، قرآن کریم کو دنیا کے اندر عام کرے. اللہ نے آپ کو حدیث کا علم دیا ہے، حدیث کو سیکھیے، سکھلائیے. آپ کو اللہ نے واعظ قرآن بنایا ہے، واعظ بنایا ہے، ناصح بنایا ہے. آپ نصیحت کا کام کیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو طب سے لوگوں کا علاج کرنے کی صلاحیت دی ہے، آپ لوگوں کے علاج کیجئے اخلاص کے ساتھ، للہ اس کے ساتھ. لوگوں کا خون نہ چوسیے دوستو، بلکہ اپنے اس پیشے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا باعث بنائیے کہ میں اپنے اس عمل کے ذریعے سے جنت میں داخل ہونا چاہتا ہوں، اپنے اس عمل کے ذریعے سے غریبوں کی مدد کر کے، انسانوں کی مدد کر کے، انسانوں کی جانیں بچا کر کے میں جنت میں اپنے لیے راستہ ہموار کرنا چاہتا ہوں. ایک انجینئر، ایک ڈاکٹر، دنیا میں گویا کہ جتنے ہی پیشے کے لوگ ہیں دوستو، اپنی نیتوں کو اگر خالص کر لیں کہ میں جو یہ عمل کرتا ہوں دوستو میں اللہ کی رضا کے لیے، دوستو ہم بھی چلے جائیں گے، آپ بھی چلے جائیں گے. ہزار لوگ آپ کی بستی کے اندر پائے جاتے ہیں، ہزار لوگ چلے جائیں گے اس دنیا سے. شاید کہ ہمیں دنیا یاد نہ کرے، لیکن شاید اگر میں یہ بات کہوں کہ آپ کے درمیان بیٹھی ہوئی یہ بزرگ ہستی جنہوں نے اپنی پوری زندگی آپ کی خدمت کے لیے، آپ کی اصلاح کے لیے وقف کر دیا، اپنی زندگی کے قیمتی ایام کو آپ کی ہدایت کے لیے، آپ کی رہنمائی کے لیے، آپ کو شرک اور کفر اور ضلالتوں کی تاریکیوں سے نکالنے کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا،
جنہوں نے قوموں کی تربیت کے لیے، نسلوں کی تربیت کے لیے اپنی زندگیاں گزار دیں، انشاءاللہ العزیز مجھے اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین ہے کہ انشاءاللہ ایسے افراد، ایسی شخصیتیں ہمیشہ ہمیں صدیوں کے لیے انشاءاللہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہیں گی۔ دوستو آج کتنے لوگ ہیں جو قارون کا نام لینے والے ہیں، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوة، کہ قارون کے خزانوں کی کنجیاں خچروں کی ایک بہت بڑی جماعت کو بوجھل کر دیا کرتی تھی۔ لیکن کون ہے آج قارون کو یاد کرنے والا؟ کون ہے حامان کو یاد کرنے والا جس نے اس دنیا کے اندر جنتیں بنائی تھی؟ دوستو آج اسے کوئی یاد کرنے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی یاد کیا جانے والا ہے تو وہ نوح علیہ السلام، آدم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق، عمر خطاب، عثمان غنی، علی کرم اللہ وجہہ، حسنین، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ۔ ہندوستان کے اندر دیکھیں صاحب ڈاکٹر ابوالکلام آزاد ہوں، مولانا محمد علی جوہر ہیں، سر سید احمد خان ہیں۔ جب انہوں نے تعلیم کا مشن اور تعلیم کو ہندوستان کے اندر فروغ دینے کے لیے ان کے ایک جو ویژن تھا، جو ان کا خواب تھا، آج وہ چلے گئے، سینکڑوں سال کا عرصہ گزر گیا، لیکن آج نامعلوم اس فترے کے اندر کتنے لوگ اس دنیا سے گئے، لیکن آج ہماری نگاہوں میں اگر کوئی زندہ ہے تو ابوالکلام آزاد زندہ ہیں، محمد علی جوہر زندہ ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی زندہ ہیں، نذیر حسین محدث دہلوی زندہ ہیں، جنہوں نے سینکڑوں سال، جنہوں سب جو ہے سالہ سال تک دلہی کے اندر بیٹھ کر کے حدیثوں کا درس کیا۔ اس لیے قومیں وہ زندہ رہتی ہیں جو دوسروں کے لیے جینے کا سبق، جو دوسروں کے لیے جینے کا عزم رکھتی ہیں۔ دوسروں کے لیے جینے کا سبق ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ سر سید احمد خان نے جب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی بنیاد کا فیصلہ کیا، دوستو جب کوئی کام کرنا چاہیں گے اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے تو آپ کے سامنے بہت ساری رکاوٹیں آئیں گی، آپ کے سامنے مشکلات، طرح طرح کی مشکلات آئیں گی دوستو، لیکن آپ کو عزم کا پہاڑ ہونا چاہیے۔ سر سید احمد خان نے جب تعلیمی مشن کی شروعات کی، ان پر کفر کے فتوے لگائے گئے، انہیں انگریزوں کا ایجنٹ قرار دیا گیا، انہیں تہمتوں سے اور الزاموں سے نوازا گیا، یہاں تک کہ سر سید احمد خان نے جب لوگوں کے سامنے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے لیے اپنے تعاون کا ہاتھ پھیلایا تو لوگوں نے تعاون کے طور پر اپنے پھٹے ہوئے جوتے ان کے سامنے پیش کر دیے، لوگوں نے تھوک دیا ان کے ہاتھوں پر، ان کا مذاق اڑاتے ہوئے، استہزاء کرتے ہوئے۔ لیکن بعض لوگوں نے کہا ہے کہ سر سید احمد خان نے اس جوتے کی اصلاح کرا کر کے اس کو بیچ کر کے اس کا پیسہ یونیورسٹی کے اندر لگایا اور شکریہ نامہ لکھ دیا ان کے پاس کہ آپ نے جو جوتا تعاون کے طور پر پیش کیا تھا وہ جوتے کا پیسہ یونیورسٹی کے قیام کے لیے استعمال کیا جا چکا ہے۔ وہ چلے گئے۔ ایسی ہزار شخصیتیں ہیں دوستو، ہم ان کے عقیدے کے تعلق سے یہاں بات نہیں کرنا چاہتے، لیکن میں جو پیغام دینا چاہتا ہوں دوستو کہ آپ اپنی زندگی کے اندر ایک پروجیکٹ بنائیے کہ میں اس دنیا سے جانے کے بعد، آنکھیں بند کرنے کے بعد اس دنیا میں کیا چھوڑ کر کے جانا چاہتا ہوں کہ اس دنیا سے جانے کے بعد دنیا مجھے یاد کرے، مجھے دعاؤں میں یاد کرے۔ آج بخاری رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 1000 سال کا عرصہ گزر گیا، لیکن آج امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سینوں میں ویسے ہی زندہ ہے جیسے کہ ہمارا بیٹا زندہ ہوتا ہے۔ آج یہ قومیں گزر چکی ہیں، نسلیں گزر چکی ہیں دوستو، لیکن آج مسلمانوں کی نظروں میں، مسلمانوں کے دلوں میں یہ قومیں زندہ ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ قوم کے لیے، انسانیت کے لیے جینا سیکھا تھا دوستو۔ اس لیے اپنے اندر عزم پیدا کریں۔ زندگی نارملی تو ہر کوئی گزارتا ہے دوستو، کھاتے ہیں پیتے ہیں، بلکہ میں نے کہا آپ سے کہ جانور بھی زندگی گزار لیتا ہے، لیکن دوستو زندگی وہ ہماری ہونی چاہیے کہ اس دنیا سے جانے کے بعد یہ دنیا آنسو بہائے۔ ویسے دنیا میں سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے، موت اس کی زمانہ کرے جس پہ افسوس۔ کوئی یہ ضروری نہیں ہے دوستو کہ ہم میں سے ہر ایک یونیورسٹی قائم کرے، کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن ہمارے اندر اللہ نے جو صلاحیت پیدا کی ہے، آپ اپنے علاقے کی تعلیمی حالت کو دیکھیں۔ ہمارا علاقہ
کس قدر تعلیمی طور پر انتہائی پسماندہ ہے، کس قدر بیکورڈ ہے ہمارا علاقہ، کس قدر اقتصادی طور پر بیکورڈ ہے، بہت گرا ہوا ہے دوستو۔ اگر عقیدے کے طور پر دیکھا جائے، عقدی طور پر دیکھا جائے، ایمانیات کے باب میں دیکھا جائے تو ہمارے بلرام پور سے لے کر کے سعد اللہ نگر تک ہمارا یہ پورا کا پورا علاقہ کفر، شرک اور ضلالتوں میں ڈوبا ہوا ہے دوستو۔ لیکن نوجوانوں، کل قیامت کے دن ہمیں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ہمارے یہ نوجوان لاکھاں لوگ شرک پر مر رہے ہیں، کیا ہمارے کانوں پر جوں رہیں گے یا ہم ایسی صبح و شام کرتے رہیں گے، گزارتے رہیں گے دوستوں؟ کیا ہمارے کندھوں پر یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ اپنے ان نوجوانوں کی، اپنے اس قوم کے، اپنے مسلمان بھائیوں کی اصلاح کی کوشش کی جائے؟ ہماری زندگی کا ایک پروجیکٹ یہ ہو کہ جب بھی محرم کا مہینہ آئے گا، محرم کے اندر بہت ساری بدعتیں مسلمان انجام دیتا ہے، ہماری زندگی کا پروجیکٹ یہ ہے کہ محرم میں جو بدعتیں ہیں ان کا خاتمہ کرنے کے لیے میں انشاءاللہ العزیز علماء کرام کی مدد سے ایک پمفلٹ تیار کر کے ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں کے درمیان تقسیم کراؤں گا، اور شاید کہ ہمارے لیے عمل جنت میں داخلے کا باعث ہو جائے، شاید میرے اس پمفلٹ کے ذریعے ہمارا ایک بھائی ہدایت یافتہ ہو جائے اور کل قیامت کے دن وہ میرے لیے جنت میں داخلے کا باعث ہو جائے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ذریعے ایک انسان کو ہدایت دے دے تو روئے زمین پر جن ساری چیزوں پر سورج طلوع ہوتا ہے، ان ساری چیزوں سے بہتر ہے کہ آپ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسان کو ہدایت دے دے۔ ربیع الاول کا مہینہ آیا، آپ نے طوفان بدتمیزی دیکھی کہ مسلمانوں نے اسلام کے نام پر، نعوذ باللہ من ذالک، تعبد کے نام پر، ثواب کے نام پر ایسی بدتمیزیاں کی ہیں کہ جنہیں دیکھ کر کے غیر مسلم بھی شرماتا ہے دوستو۔ کیا ہمارے ذہنوں پر، ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دل و دماغ میں یہ بات نہیں آتی کہ اپنے مسلمان بھائیوں کو راہ راست پر لانے کے لیے، انہیں ان بدعتوں سے نجات دلانے کے لیے کیا ہمیں کوئی پروجیکٹ تیار کرنا چاہیے؟ کیا نوجوانوں آپ کے اندر یہ احساس نہیں جاگزی ہونا چاہیے، نہیں پیدا ہونا چاہیے کہ ہمیں ایسا دعوتی سینٹر قائم کرنا ہے جس میں ہر مہینے میں کچھ نہ کچھ پمفلٹ چھاپے جائیں، شرک کے تعلق سے، بدعت کے تعلق سے، ایمانیات کے تعلق سے، عبادات کے باب میں آپ ان میں سے ہر نوجوان جس کے اندر اللہ نے صلاحیت دی ہے اپنی زندگی کے لیے ایک پروجیکٹ بنائے۔ میں انشاءاللہ اس دنیا سے جانے سے پہلے ایک مسجد کی تعمیر کر کے جاؤں گا، اس دنیا سے جانے سے پہلے ایک مدرسے کی تعمیر کر کے جاؤں گا، اس دنیا سے جانے سے پہلے ایک چھوٹے سے ہاسپٹل کی تعمیر کر کے جاؤں گا، اس دنیا سے جانے سے پہلے میں انشاءاللہ العزیز 1000 10,000 کی تعداد میں قرآن چھاپ کر کے اس دنیا سے جاؤں گا، تاکہ جب تک یہ قرآن کریم کو اس زمین پر تلاوت کی جائے اس قرآن کے پڑھنے کا ثواب مجھے ملتا رہے۔ یہ آپ کی زندگی کا پروجیکٹ ہونا چاہیے دوستو، تاکہ اس دنیا سے جانے کے بعد ہزاروں لوگ کی نگاہوں میں، ان کے دلوں میں آپ زندہ رہ سکیں اور اس دنیا سے جانے کے بعد وہ آپ کو دعاؤں میں یاد کر سکیں۔ ہمارے سامنے بہت ساری شخصیتیں بیٹھی ہوئی جو قوموں کے مربی ہیں، نسلوں کے مربی ہیں۔ ہمارے ماسٹر مجیب الحسن صاحب، آپ کی شوکت علی قاسمی صاحب، میں انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید کرتا ہوں یہ چلے جائیں گے، لیکن انشاءاللہ نسلیں یاد کریں گی انہیں کہ اس اترولہ کے اندر جو کفر میں ڈوبا ہوا تھا، شرک کی گمراہیوں میں، شرک کی ضلالتوں میں ڈوبا ہوا تھا، ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سینکڑوں لوگوں کو عقیدہ توحید کے نور سے منور کیا ہے، ان کے دلوں کو روشنی عطا کی ہے۔ انشاءاللہ العزیز ان کی نسلیں انہیں یاد کریں گی اور یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ ایسے کام کر کے جائیے دوستو کہ اس دنیا سے جانے کے بعد آپ کو یاد کیا جائے، نہیں تو جانوروں کی طرح ہم بھی مر جائیں گے، مٹ جائیں گے، کوئی ہمارے قبروں پر ہماری موت پر آنسو بہانے والا نہیں ہوگا دوستو۔ اگر ہماری یہی روٹینی زندگی رہی کہ ہم نے کھایا پیا سو گئے اور ہم پراپرٹی کو چھوڑ کر کے چلے گئے اس دنیا سے، یہ دوستو ہماری زندگی کا پروجیکٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اندر جو بھی صلاحیتیں عطا کی ہیں، اے اللہ ہمیں ان صلاحیتوں کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مال و دولت سے نوازا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال کو ہمارے لیے جنت میں داخلے کا باعث بنائے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مال کو عثمان علیہ السلام کے لیے جنت میں داخلے کا باعث بنایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر سے گواہی دی تھی، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم تک، اتنا زیادہ خرچ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ دعا نکلی کہ آج کے بعد عثمان اگر کوئی بھی نیکی کا کام نہ کرے تو کوئی بھی چیز عثمان کو جنت میں داخلے سے روک نہیں سکتی۔ اگر آپ اہل ثروت ہیں تو ایسے کام کر کے جائیں جو آپ کی موت کے بعد آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکیں دوستو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے جو باتیں کہی ہیں پہلے ان پر مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے بعد میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سامعین حضرات کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہماری باتیں حق رہی ہیں، سچ رہی ہیں، کتاب و سنت کے مطابق رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق کہنے کی، سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔